5 شوال اتوار کے دن عرش کو ہلا دینے والی تسبیح صرف ایک بار آج ضرور پڑھ لو۔ شام تک 100 کروڑ بھی مانگیں تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے تو کسی بھی وقت آج 5 شوال اتوار کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، پورا سال گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے غربت کو، پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد چاہیں تو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار یہ تسبیح لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح آپ کے سارے بد نصیبی کو کھول دے گی۔ گھر کے کونے کونے سے پریشانیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ بس یقین کامل کے ساتھ آج 5 شوال اور اتوار کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھیے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تسبیح جس کسی کو بھی بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیبوں کو سنوار دیا، قسمت سنور جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا قیمتی وظیفہ، اتنا قیمتی عمل ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری دکھیاری بہنیں، مائیں، سارے آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، اگر آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، وظیفے عمل بڑے کیے لیکن کسی وظیفے کسی عمل سے کامیابی نہ مل سکی، تو آج میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عرش کو ہلا دینے والی تسبیح صرف ایک مرتبہ 5 شوال اتوار کے دن، آپ کے پاس پورا دن میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں موجود ہے، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بس ایک بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو پوری فرما دے گا۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب سے مانگتا ہے تو رب کی ذات اس بندے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ آج میں جس طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل بتاؤں گا، آپ اپنی زندگی میں بہت سارے عمل کرتے ہوں گے، ابھی بھی آپ کر رہے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں آپ کو آج عمل بتاؤں گا، اس عمل کو میرے بھائیوں، میرے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ پوری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنی زندگی میں ریگولر کر لیتے ہو، انشاءاللہ الکریم دنیا جہاں کا رزق دولت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آج کل ہر ایک شخص، ہر ایک بہن بھائی جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایک بار یہ وظیفہ آج کر کے آزما کر دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، مجھے رب پر کامل اور یقین کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب میرے پیارے دوستوں، آپ نے کرنا کہ آپ سے چھوٹی سی یہ گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر ایک حاجت کو پورا فرمائے۔ آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ نے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں موجود ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا تعلق ہے، آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، پاکستان سے ہو، جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ کے پاس جب بھی 5 شوال اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ سچے دل کے ساتھ
خلوص سے نیت کے ساتھ اور خلوص سے دل کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے۔ جو بندہ بھی میرے بتائے گئے طریقے سے کرے گا انشاءاللہ الکریم محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا، جس بھی مقصد کے لیے آج یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جائے نماز چھوڑنے سے پہلے میرے اللہ نے چاہا تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے چلے جائیں گے، اللہ کی ذات آپ کے نصیب، آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ عمل سمجھ لینا ہے، کیونکہ جب میں کوئی آپ کو عمل بتاتا ہوں تو میں اس عمل کی جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس عمل سے میرے بھائیوں کی، میری پیاری بہنوں کا کہ وقت بھی نہ ضائع ہو اور اس وظیفے اور اس عمل سے فائدہ بھی ہو، میں اس وقت تک آپ کو عمل نہیں بتاتا ہوں۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، دھیان کے ساتھ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ اپنی دکان پہ موجود ہیں، شاپ پہ موجود ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ چاہیں تو نماز فجر کی نماز کے بعد کر لیں، نماز عصر کے بعد کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، جیسے چاہیں جس وقت آپ کو وقت مل جائے آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کر لینا ہے۔ باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جائے نماز کو بچھا کر آپ نے اوپر بیٹھ جانا ہے، اپنی تمام مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پیارے دوستوں، نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکہ ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینا ہے، آپ درود پاک 3 بار، 5 بار، آپ 11 بار، کتنی مرتبہ آپ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ بند کرنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے تمام مقصد کا، اپنی تمام حاجتوں کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے ذہن میں مقصد کر کے نیت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ترتیب سمجھ لیجئے، توجہ کیجئے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 10 بار پڑھ لینا۔ جب کوئی بندہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام سے پکارتا ہے رب کریم کو، رب کی ذات ایسا رحم فرما دیتی ہے، ایسا کرم فرما دیتی ہے کہ تمام پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔
تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لا حول شریف پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سب کو آتی ہوگی نماز میں، آپ یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہو، ذہن میں رکھ کر، تصور میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران کسی سے آپ نے بول چال بالکل نہیں کرنا۔ توجہ اور دھیان آپ کا اسی عمل پر ہوگا تو آپ کو یہ عمل فائدہ بھی دے گا، آپ کی تمام حاجتیں بھی انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ اور آپ نے جو چوتھے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ صرف ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق کی آپ نے کر لینی ہے انشاءاللہ الکریم۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق کی ایک تسبیح کر لیں انشاءاللہ الکریم، پھر جو بھی آپ کا مقصد ہوگا غیب سے پورا ہو جائے گا، غیب سے حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ جو عمل آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ اتنا پاورفل عمل ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ جب کوئی اس عمل کو کرتا ہے اس بندے کے ہر ایک بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنی مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھا ہوگا اتنی مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ بیٹھتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام مقصد کی، تمام حاجتوں کی آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جب دعا کرنی ہے، اپنی تمام مقصد، تمام حاجتوں کی دعا کر لینی ہے انشاءاللہ الکریم۔ جائے نماز اٹھانے سے پہلے میرے رب نے چاہا تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، کئی سالوں کے اٹکے ہوئے کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ہر کام میں آپ کو انشاءاللہ الکریم کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔